السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں خوش آمدید۔ یوسف رضا گیلانی صاحب کے ڈسکوالیفیکیشن کے بعد بہت سارے معاملات سامنے ہیں۔ اب لکیر پیٹنے کا فائدہ نہیں ہے کہ کیوں ہوا، اس طرح ہوتا تو کیا ہو جاتا، وہ تو کورٹ کا فیصلہ آ گیا اور اس کے اوپر الیکشن کمیشن کی طرف سے نوٹیفیکیشن بھی جاری ہو گیا اور پیپلز پارٹی نے عملی طور پر اس کو قبول بھی کر لیا۔ بڑا سوال جو اس وقت سامنے ہے ہمارے وہ یہ کہ اگلا پرائم منسٹر نمبر 1 کون ہوگا، اور نمبر 2 اس پرائم منسٹر کی کیا خصوصیات ہوں گی جو یوسف رضا گیلانی کے دور سے وہ بالکل مختلف بھی نظر آئے اور ان معاملات کو طے کر پائے جو عدلیہ کے سامنے بھی موجود ہیں، اور سب سے بڑا معاملہ عوام کے جو مسائل ہیں ان کو حل کس طریقے سے کر پائے۔ جمشید دستی صاحب پیپلز پارٹی کی طرف سے، کورٹ کے معاملات ان سے بہتر کون جانتا ہوگا، ان کی ڈگری کا معاملہ سامنے آیا اور اس کے بعد دوبارہ پیپلز پارٹی کا ٹکٹ آیا، ہی وان اگین۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ احمد بلال محبوب صاحب، ایگزیکٹو ڈائریکٹر پلڈیٹ، یہ وہ ادارہ ہے جو پارلیمان کی پرفارمنس کے اوپر اور اس سے متعلق قانونی معاملات کے اوپر ریسرچ کرتا رہا ہے، آپ کا بہت شکریہ امنگ ادر تھنگز۔ اور سینیٹر ظفر علی شاہ صاحب پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے، آپ کا بہت شکریہ۔ دستی صاحب، نام تو آپ نے سن لیا ہوگا، ہنا ربانی کھر صاحبہ جن سے آپ کے تعلقات کی بڑی خبریں بنتی ہیں، ان کا نام آ رہا ہے کہ وہ بھی وزیر اعظم کی کینڈیڈیٹ ہو سکتی ہیں، اچھا فیصلہ ہوگا؟ میں سب سے پہلے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تو ایک ورکر کی حیثیت سے میں نے ہمیشہ ایک سچی بات کی ہے، اگر ہنا ربانی کا فیصلہ ہوگا تو ایک بہت برا فیصلہ ہوگا، اور یقینی طور پہ کیونکہ پہلی چیز ہے جو میری اپنی میں ذات کی بات کر رہا ہوں، ایک تو ان کا جو خاندان ہے مصطفیٰ کھر سے لے کر سب، ان کا کوئی پارٹی ان کی نہیں ہے، مفاد پرست لوگ ہیں، کوئی 5-6 پارٹیاں تبدیل کر چکے ہیں۔ اب بھی وہ جو وزیر خارجہ بنی تو ہم نے اس کی کھل کے مخالفت کی، مگر میں سمجھتا ہوں کہ اس وجہ سے اور تو کوئی اس میں خصوصیات نہیں ہے، مگر کیونکہ ہمارا علاقہ ہم اسلامی معاشرے کے لوگ ہیں اس چیز کو تسلیم نہیں کرتے، وہ کیونکہ وہ کھلا ہاتھ ملاتی ہے، کھلی گفتگو کرتی ہے اور اس کا کوئی وہ نہیں ہے۔ اب اس کے علاوہ کوئی بھی پارٹی نہیں، میں دیکھو میں اس پہ کوئی اور پارٹی کا ہر فیصلہ آپ کی مخالفت اپنی جگہ پر، لیکن دیکھیں یہ کہنا کہ خاندان تو یوسف رضا گیلانی صاحب کون سے لوور مڈل کلاس سے آئے تھے اور وہ بھی تو گدی کے میں اس پہ نہیں کہہ رہا، مخدوم شہاب الدین دوسرا نام چل رہا ہے، وہ بھی مخدوم۔ میں اپنی بات کی ہے کہ اس کے علاوہ کوئی بھی پارٹی فیصلہ کرے گی وہ قبول ہے، میں نے اپنی بات کی نا، آپ نے آج میرے سے سوال کر دیا اور میں کھل کے بات کر دی، میں کبھی بھی میں پارٹی کے اندر بھی میں نے سچی بات کی ہے، پارٹی سے باہر بھی کی ہے، آج بھی آپ کے پروگرام میں کہہ رہا ہوں، باقی جو پارٹی نے فیصلہ قبول کو ون بائی ون۔ ہنا ربانی کھر کا نام ساؤتھ سے ہی کیوں، ایک تو پہلے یہ، لیکن پہلے ذرا دستی صاحب نے جو اعتراضات کیے کہ وہ قابل قبول شاید ان جیسے ورکرز کو نہیں ہوگی۔ طلعت صاحب، یہ بالکل بے معنی سی بات ہے کہ وزیر اعظم کون ہوگا ایک ایسے سیٹ اپ میں جس میں تمام فیصلے کرنے کا اختیار پارٹی کے شریک چیئرمین کو ہو، وہ ایک ہمہ مقتدر شخصیت ہوں، صدر بھی ہوں، پارٹی کے چیئرمین بھی ہوں، اور تمام اہم فیصلے نہ صرف وہ کرتے ہوئے نظر بھی آتے ہوں۔ ایسے میں اس بات پہ اپنا وقت ضائع کرنا کہ وزیر اعظم کون شخصیت ہوگی، میں سمجھتا ہوں بے معنی سی بات ہے۔ اصل میں پالیسیاں اور شخصیت کا پرتو جس کا ہوگا وہ زرداری صاحب کا ہوگا، اور پارٹی کی بائی لارج اگر کسی کو اعتماد حاصل ہے تو وہ زرداری صاحب کو ہے، بھٹو خاندان کو ہے، باقی لوگ انسگنیفیکنٹ ہیں۔ بسر احترام، اگر اتنی ہی غیر ضروری اور محمل ایریلیونٹ بات ہوتی تو آج وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی سابق ڈسکوالیفائڈ نہ ہوئے ہوتے۔ دیکھیں، وزیر اعظم کی ایک سینٹرل پوزیشن ہے این آر او کی ججمنٹ کو امپلیمنٹ کرنا ہے، جس کے اوپر آج ان کی وزارت گئی ہے۔ اگلا وزیر اعظم جو بھی ہو، بڑا چیلنج ان کے سامنے وہی ہے کہ جی آپ نے این آر او کی ججمنٹ کی امپلیمنٹ کرنا ہے، جس کا براہ راست اثر زرداری صاحب پر پڑے گا۔ سو دیٹ وے دیٹ پرسن از ویری ریلیونٹ۔ وزیر اعظم جو بھی ہوگا وہ پارٹی کے احکامات کے مطابق حرف بحرف چلے گا، نہیں چلے گا تو وہ وزیر اعظم نہیں ہوگا، اس لیے کہ پارٹی نے وزیر اعظم کو بنایا ہے۔ یہ وہ وزیر اعظم نہیں ہوگا جو ذوالفقار علی بھٹو ہوتے تھے، جو پارٹی کے چیئرمین بھی تھے اور پارٹی کے بنانے والے بھی تھے۔ یہاں ووٹ اس شخص کو نہیں پڑے گا جو وزیر اعظم بنے گا، بلکہ جس کو ووٹ پڑا ہے وہ وزیر اعظم بنائے گا، تو اس لیے یہ بڑا ڈائنامکس مختلف ہے۔ ٹھیک ہے، ذرا شاہ صاحب یہ بتائیے گا کہ موقع بھی ہے، پاکستان از ان دی آئی آف دا اسٹارم، بڑے بڑے فیصلے ملک کے اندر کرنے ہیں، جو لوڈ شیڈنگ نے ملک کا حال کیا وہ آپ کے سامنے ہے،
ارد گرد کے حالات بھی آپ کے سامنے ہیں, لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بھی آپ کے سامنے ہے, بھلے تمام فیصلے ایوان صدر میں ہوں, لیکن وزیر اعظم کم از کم دکھے تو صحیح کہ جو کنٹرول میں ہے. تو یہ جو ابھی تک نام آئے مخدوم شہاب الدین, خورشید شاہ, ہنا ربانی کھر, ریورس آرڈر, اس کا تجزیہ کریں. دیکھیں جی, میں طاہر صاحب اس کے تجزیہ کو اس طرح کرتا ہوں کہ پہلی بات تو جو بالکل ایڈمیٹڈ فیکٹ ہے کہ نیشنل اسمبلی میں 342 کے ہاؤس میں ناٹ ایون اے سنگل پارٹی جس کے پاس میجارٹی ہو ٹو فارم دا گورنمنٹ. ٹھیک, میننگ بائی کہ یہ پھر کولیشن بنے گا, لیکن ابھی کولیشن کا بھی وہ کلیئر بات نہیں ہے. ٹھیک ہے, رات والی پوزیشن کو یا کل کی یا آج تک کی دیکھ کے یہ کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان پیپل پارٹی کے اور اس کے الائز جو ہیں وہ اس کے ساتھ ہوں گے. یہ پریزمپشن ہے فی الحال اس وقت تک. یہ تو اگلے آنے والے 24 گھنٹے یا 30 گھنٹے بتائیں گے کہ اب چونکہ پیپل پارٹی سنگل لارجسٹ پارٹی تو ہے لیکن میجارٹی پارٹی نہیں ہے وہ مت. اب آگے وہ کیا ہوتا ہے, ان کا جوڑ توڑ میں کیا ہوتا ہے پتہ نہیں. وزارت عظمیٰ کوئی بغل میں بیٹھنے والی پارٹی جو ہے وہ مانگ بیٹھے, دوسرا مانگ بیٹھے, تیسرا مانگ بیٹھے, کیا جوڑ توڑ ہوں گے کیا نہیں ہوں کیوں گے. بھی مانگ رہی ہوگی, جے یو آئی کی بھی نظر ہوگی, ایم کیو ایم بھی چاہ رہی ہوگی. یہ پارلیمانی نظام کی ایک خصوصیت ہے. لیکن کیسا وزیر اعظم چاہیے؟ آپ وزیر اعظم کی طرف آ جاتے ہیں. آپ کا کوشچن بڑا, اپنا بیگم صاحب کو کیا نام ہے, ہنا ربانی صاحب. اب یہ کہ وہ شخصیت جن کو آل آف اے سڈن وہ ڈیسک دے دیا گیا جس کو فارن ڈیسک کہتے ہیں, اور وہ کوئی معمولی ڈیسک نہیں ہے, وہ کوئی بیڈمنٹن کا ڈیسک یا ٹیبل ٹینس کا ڈیسک نہیں ہے, وہ فارن پالیسی کا ڈیسک ہے. اور جس کے بارے میں ابھی آپ نے کہا کہ پاکستان کی خارجہ پاکستان کی بات. اب اس بات کو رول آؤٹ بھی نہیں کیا جا سکتا کہ اگر پاکستان پیپل پارٹی کے نام ہی کو آتا ہے, چونکہ ان کے 120-122 ممبر ہیں ان کے پاس, تو یہ واحد وزیر خارجہ یا واحد ممبر آف دا نیشنل اسمبلی ہیں. ویسے تو ان کا اپنے پارٹی کے مسائل ہے, ہمارا تو اسے لینا دینا نہیں ہے, لیکن اس بات کو رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا کہ اسی شخصیت کو بطور پرائم منسٹر باہر لایا جائے, جس میں ایک کا تو آپ نے ود ان دی کنٹری آپ نے کہا کہ جو آگ لگی ہوئی ہے پورے ملک میں, پورا ملک جل رہا ہے اس لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے. اینڈ دا سیکنڈ امپورٹنٹ کوشچن جس کے بارے میں ہنا ربانی کا مائنڈ اپنے طور پہ یا کسی کے فیڈ کے طور پہ وہ باہر آ چکا ہے, وہ ہے نیٹو فورسز کی سپلائی امریکہ سے تعلق. وہ برملا کہہ چکی ہیں کہ اگر یہ نہ ہوا تو یہ ہم 50 ملکوں کے. تو یہ تو پاکستان میں کوالیفیکیشن ہوتی ہے وزیر اعظم بننے کے لیے. میں یہی یاد کرتا ہوں نا, مغرب کی لائن لینا. مجھے تو پتہ نہیں تھا, تو دستی صاحب کے تو علاقے کی وہ شخصیت ہیں, لیکن ان کے معاملات اور ہیں دراصل, ایک لوکل پولیٹیکل معاملات ہیں. میں یہی یاد کرتا ہوں, لیکن جب آپ نے یہ کہا نا تو یہ بات سٹرائک ہوئی کہ یہ نام کیسے آ گیا. نام تو 3-4 اور آ رہے ہیں, مطلب تو کوئی بعید نہیں کہ یہ آ جائیں تاکہ فوری طور پر وہ مسئلہ جو ادھر بیرون اس ملک میں بھی جو ہمارا ملک فیس کر رہا ہے اور اندرون ملک میں بھی ہے, تو یہ ایز اے چیف ایگزیکٹو کوئی اپنا رول پلے سامنے آ سکتے. ہو سکتا ہے نہیں, وہ ایک علیحدہ بات ہے. ذرا دستی صاحب اس کے اوپر بھی آئیے گا کہ پیپلز پارٹی نے اس کو ایک خیال یہ کہ گریسفلی ایکسیپٹ کر لیا. جو لوگ سمجھ رہے تھے جی کہ ہنگامے ہوں گے یا پروٹیسٹ ہوں گے, وہ نہیں ہوئے, وچ از ویری گڈ. اعتراضات ہیں ان کے, وہ ظاہر فیصلے کے اوپر اعتراضات ہوتے ہیں, لیکن ایک نقطہ نظر یہ بھی ہے کہ یوسف رضا گیلانی صاحب کو ودا کرنے میں پیپلز پارٹی نے بہت جلدی کی, اس طرح ان دا سینس کہ ان کو بالکل ہی جو ہے نا چھوڑ دیا گیا, ان کو بتا دیا گیا. اور میں تو خبریں یہ بھی سن رہا ہوں کہ ان کی آدھی سے زیادہ فیملی آلریڈی سٹنگ ان لندن, ان کے بچے, ان کی بیگم صاحبہ, ان کی ایکسٹینڈڈ فیملی جو لندن چلی گئی ہے. تو یہ کوئی اچھا سگنل ہے. چھوڑ دیا بیچ میں ہی. گزارش ہے کہ یوسف رضا گیلانی صاحب یہ پہلے کہہ چکے تھے کہ جب انہوں نے کہا کہ میں نے یہ خط نہیں لکھنا, ایک ڈیسائیڈ کیا, اور اگر مجھے کوئی فیصلہ آئے گا تو میں اس کے لیے تیار ہوں. اور اب یہ یوسف رضا گیلانی کی رضامندی سے ہوا ہے. وہ آج میٹنگ میں موجود تھے, میں نے بھی میں کافی دیر سے اچھی رضامندی آئے تو انرجی کانفرنس میں لے رہے تھے. میں ٹھیک ہے, میں آپ کو یہ بتا دوں, ان کو تو پہلے چلے جانا چاہیے تھا. وہ خود ہی شریک تھے اور انہوں نے اس چیز کو تسلیم کیا, اور انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے یہ فیصلہ تسلیم ہے اور اس پہ مجھے کسی اور آپ آگے کی سوچیں, اور یہ اچھی بات ہے. دوسری چیز ہے عدلیہ, ہمیں خوشی ہے کہ عدلیہ کے فیصلے ہی پیپلز پارٹی کے لئے ہیں, شہید ذوالفقار علی بھٹو سے لے کر آج تک, اور ہم ان کو قبول کرتے آ رہے ہیں, اور پھر ہم عوام میں جاتے ہیں.
اور ایک عدالت پھر ان کی بھی ہے جو اس چیز کو سب چیز کو دیکھتا. ابھی بھی پبلک دیکھ رہی ہے کہ ابھی یہ سارا کچھ پیپلز پارٹی کے خلاف ہو رہا ہے. جو کچھ جو کرے گا وہ اسی کے خلاف ٹھیک ہے. نہیں میری ایک بات سنیں نا, خوشی ہے نا ہمیں کہ ہم جمہوری مسنگ لوگ ہیں. پرسن پہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہے نا. نہیں کچھ نہیں ہوگا اسٹیبلشمنٹ کا. آج میں نوٹ کر آپ نے کیا کیا مسنگ پرسن کا بھی کورٹ نہیں اٹھایا نا جناب. ہم کورٹ نے اٹھایا ہے مگر کورٹ ان کا کچھ نہیں کر سکتی. یہ میں حقیقت کہہ رہا ہوں. یہ صرف یہ جمہوری لوگ ہیں, یہ پیپلز پارٹی کے لوگ ہی ہیں جن کے خلاف فیصلے آ رہے ہیں اور ہم ان کو قبول بھی کریں. جو کرے گا اس کے خلاف تو ہی نہیں کی. میں سمجھتا ہوں کہ جو چیز آئینی تھی ہم نے آئین کی پاسداری کی. تو یوسف رضا گیلانی صاحب کی مرضی اس میں رضامندی شامل ہے. اس کی رضامندی شامل ہے اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. نہ ہی پیپلز پارٹی نے اس پہ جلدی کی. ہم نے پہلے بھی اس پہ فیصلہ چھوڑا تھا, آج بھی انہوں نے خود فیصلہ کیا. میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں, میں کسی کی خوشامد نہیں کرتا. دوسری چیز ہے کہ آپ مینا ربانی گھر کی بات کریں, یہ صرف یہ نہیں کہ یورپ سے تعلقات ہیں, ان کو دیکھنا ہے ملک کے. آپ خود کہہ رہے ہیں ملک میں بہت بڑے مسائل ہیں اور اب ہمیں ایک بردبار وزیر اعظم چاہیے. چلو چند دن جو ہے اس چیز اس کو کم از کم سنبھال سکے اور انشاءاللہ وہ پیپلز پارٹی بردبار وزیر اعظم چاہیے 244 دن کے لیے. میں بھی کر سکتا ہے. آتے ہیں اس کو, لیٹس ٹیک اے بریک. بردبار وزیر اعظم جو ہے وہ کہاں سے آئے گا؟ ان کی بردباری, ان کی دانش مندی اور اس کے بعد ان کا متفقہ ہونا. ایوان صدر کو بھی پلیز کرنا ہے, عدلیہ کے معاملات کو بھی نپٹانا ہے, لوگ سڑکوں کے اوپر ہائے ہائے کر رہے ہیں, بہت سارا کام کرنا ہے بردبار وزیر اعظم نے. تو اس کے اوپر ہم بات کریں گے بریک کے بعد.